الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نصاب الصرف سبق نمبر 6۔ اس سبق کا نام ہے فعل کی اقسام کا بیان۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ آئیے اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ فعل کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جہاں جہاں ستارے یعنی اسٹار بنا ہوا ہے وہ تقسیم کاری ہے۔ فعل کو کس اعتبار سے ہم تقسیم کریں گے؟ حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف علت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، فعل معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، متعدی ہونے کے اعتبار سے، اس طرح سے پورے کے پورے فعل کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آئیے اس تقسیم کو سمجھتے ہیں تھوڑا ڈیپلی سے، کیا ہے یہ فعل کی اقسام کا بیان۔ مختلف اعتبار سے فعل کے مختلف اقسام ہیں، چنانچہ نمبر 1 پہلی تقسیم کیا ہے؟ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے۔ حروف اصلی ہے نا کتنے ہوں گے، اس کے تعداد کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ پہلا فعل ثلاثی جیسے نصرہ، ضربہ، فعل وغیرہ۔ فعل رباعی جیسے زلزلہ، ٹھیک ہے، دحرجہ وغیرہ۔ نمبر 2 حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 4 اقسام ہیں۔ پہلا ہے فعل صحیح جیسے نصرہ، دوسرا ہے فعل محموز جیسے اکلا، تیسرا ہے فعل مضاعف جیسے فرہ، نمبر 4 فعل معطل، ٹھیک ہے، جیسے قالا، اسی طرح وعدہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہلے تقسیم میں کیا ہوا؟ حروف اصلیہ۔ حروف اصلیہ ثلاثی اور رباعی کے حصے میں تقسیم ہوا۔ ثلاثی مانے 3 حروف والا جو فعل بنتا ہے اسے ثلاثی کہتے ہیں۔ یہ پہچان کیسے ہوگا؟ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں جو دکھے گا وہی اسی کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے کہ یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ فعل خماسی نہیں ہوتے ہیں، رباعی تک ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی میں اگر 4 حروف ہے واحد مذکر غائب میں زلزلہ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ رباعی ہے۔ اگر 3 ہے جیسے نصرہ ہے اور ضربہ ہے، سمیعہ ہے، تو سمجھ جائیں گے یہ فعل ثلاثی ہے۔ اسی طرح حروف علت کے اعتبار سے، حروف علت الف، واو اور یا، یہ 3 حروف کو حروف علت کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ یا تو حروف علت ہوگا ہی نہیں یا تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہوگا ہی نہیں تو اس کو فعل صحیح کہیں گے، جیسے نصرہ ہے، ضربہ ہے، اسی طرح سمیعہ ہے، ٹھیک ہے، حسیبہ ہے وغیرہ۔ لیکن جس میں کچھ نہ کچھ حرف علت ہو، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا، یعنی فا عین لام کی جگہ پر ہو، تو اس کے اعتبار سے نام الگ الگ ہوں گے۔ جیسے فعل محموز۔ فعل محموز کیا ہوتا ہے؟ جس میں فا یا عین یا لام کلمے میں حمزہ آ جائے۔ 3 حروف ثلاثی ہی ہوتا ہے یہ، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ حمزہ آئے گا تو سمجھ جائیں گے فعل محموز ہے۔ فعل مضاعف کیا ہوگا؟ ایک جیسا حروف دو آئے گا، کم سے کم 2 ہونا چاہیے۔ جیسے فرہ ہے، مدہ ہے، مددہ اصل میں تھا، مدہ ہو گیا، فررہ تھا، فرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاعف ہوگا۔ اسی طرح فعل معطل کے کتنے قسمیں تھے؟ 3، مثال، اجوب اور ناقص، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو فعل معطل کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک مثال دیا قالا، اسی طرح وجدہ مثال کے ہو جائے گی، اور قولا سے قالا بنا ہے تو یہ اجوب کی مثال ہو گئی، اور ناقص کے قضا یقضی ہے نا، پورا کرنا، قضا یقضی تقاضا کرنا، یہ بھی ہے۔ تو یہ 3 فعل یعنی فعل کو حروف علت کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اگلی تقسیم دیکھیں، تیسرا تقسیم کیا ہے؟ زمانے کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم کیا تھا؟ حروف اصلیہ کے تعداد کے اعتبار سے، دوسرا حروف علت کے اعتبار سے، اب زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل مضارع، اور نمبر 3 فعل امر۔ بہت آسان ہے، ماضی مضارع امر۔ فعل ماضی کس کو کہیں گے؟ وہ فعل جو گزشتہ زمانہ، گزرا ہوا زمانہ میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے نصرہ
مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی یعنی مدد ہو چکی ہے، گزرا ہوا زمانہ میں کوئی کام ہوا۔ فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال یعنی موجودہ یا استقبال یا آنے والا میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ کرتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی حال موجودہ زمانہ میں، اور کرے گا کا مطلب آنے والا زمانہ، یعنی فعل مضارع کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، یا تو حال کو بتائے گا یا تو استقبال کو، تو سمجھ جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ نمبر 3 فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب یعنی سامنے والے سے کوئی کام طلب کیا جائے، سامنے والے سے کہیں گے انصر مدد کر، ٹھیک ہے، اضرب مار، اسمع سن، ٹھیک ہے، اس طرح سے تو مدد کر تو ایک مرد، تو جہاں حکم پایا جائے گا سامنے والے مخاطب سے تو اس کو کہیں گے فعل امر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھی تقسیم ہے، چوتھی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل معروف اور نمبر 2 فعل مجہول۔ کس اعتبار سے؟ فاعل کی طرف، فعل کو فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے دو حصے میں تقسیم کر دیا، معروف اور مجہول۔ کیا ہے فعل معروف؟ وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے نصرہ زیدن، تو نصرہ کی نسبت کس کی طرف؟ زید کی طرف، زید نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف کی گئی ہو، مفعول بہ کی طرف اگر فعل کی نسبت ہو جائے تو وہ فعل مجہول ہو گیا، جیسے نصرہ زیدن۔ اب یہاں پر نصرہ فعل، زیدن مفعول نائب الفاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو زید کی مدد کی گئی، یہاں ترجمہ کیا ہو گیا؟ زید کی مدد کی گئی۔ پانچواں تقسیم کیا ہے؟ پانچویں تقسیم یہ ہے کہ مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں، یاد رکھیں بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں۔ اب دو تقسیم کیا ہے؟ فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کیا ہے؟ وہ فعل جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، صرف فاعل پر ہی کام پورا ہو جائے، سمجھ جائے کہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے جاء زیدن، زید آیا، اب اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا سمجھنا مفعول بہ پر موقوف ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہا ہے وہ، جیسے نصرہ زیدن، زید نے مدد کی، بھائی کس کی مدد کی؟ کچھ تو بتاؤ ڈیٹیلز، تو آگے آ گیا خالدن، زید نے خالد کی مدد کی، تو اس سے واضح ہو گیا نصرہ کا معنی، پورا معنی سمجھ میں آ گیا کہ نصرہ یہ فاعل زید ہے اور مفعول خالد ہے، تو زید نے خالد کی مدد کی، تو نصرہ فعل متعدی ہوا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ فعل لازم اور متعدی، اس کو اچھے سے سمجھیے۔ فعل لازم جو ہوتا ہے فاعل پر ہی سماپت ہو جاتا ہے، یعنی فاعل آ گیا کام ہو گیا اس کا، یعنی سمجھ گئے آسانی کے ساتھ، لیکن فعل متعدی کو سمجھنے کے لیے مفعول بہ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی کیسے پہچانیں گے؟ جب ترجمہ میں، اردو ترجمہ میں نے آئے، نے، زید نے مارا، ہے نا، تو سمجھ جائیں گے فعل متعدی ہے۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں پہچاننے کا فعل متعدی، صرف یہ مضبوط یاد رکھیے گا جس میں ترجمے میں نے آئے تو فعل متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل لازم فاعل پر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، زید آیا، ٹھیک ہے، اسی طرح زید سویا، ٹھیک ہے، اس طرح سے مثالیں ہوتی ہیں، تو فعل لازم ہوتا ہے۔ چھٹا تقسیم دیکھیے، چھٹی تقسیم کیا ہے؟ نفی و اثبات کے اعتبار سے، منفی ہونے اور مثبت ہونے، یعنی پوزیٹیو اور نیگیٹو، ٹھیک ہے۔ نفی اور اثبات کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل مثبت یعنی پوزیٹیو فعل، اور نمبر 2 فعل منفی یعنی نیگیٹو فعل۔ فعل مثبت کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، کام ہوا ہے نا، کام کیا، جیسے نصرہ زیدن، زید نے مدد کی، یہاں کرنا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل مثبت کہلاتا ہے یہ۔ آگے دیکھیں فعل منفی، وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے، جیسے نہ کا معنی آئے گا اس کے، جیسے ما نصرہ زیدن، زید نے مدد نہیں کی، نہیں لفظ آیا نا، نہ جس میں آ جائے، نہ کی باتیں ہو تو وہ فعل منفی ہوتا ہے۔
امید ہے اس سبق کو آپ سمجھ گئے ہوں گے آسانی کے ساتھ۔ تو ہم نے حاصل کلام کیا ہے کہ اس سبق کو ہم نے پڑھا، تو اس سبق کا نام ہے فعل کے اقسام کے بیان۔ اس میں ہم نے فعل کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا، کس کس اعتبار سے، حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف علت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فاعل کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے، پھر مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، پھر نفی و اثبات یعنی مثبت اور منفی کے اعتبار سے ہم نے فعل کی تقسیمات کو پڑھا۔ اسے پڑھیں اور یاد رکھیں، امتحان میں اس سے بہت سوالات آتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسرے طالب علم کو بھی بتائیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے علم ہی کامیابی ہے۔